اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہاں اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج ہم جماعت چہارم اردو کے کوڈ نمبر 16.19 عنوان کچھوا اور سارس صفحہ نمبر 15 تا 21 کا مطالعہ کریں گے۔ کچھوا اور سارس۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں بامقصد اور مختصر گفتگو کرنے کا شعور پیدا ہوگا۔ بچے بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے اور مختصر اور بامقصد گفتگو کریں گے۔ طلبہ میں افعال عہد کا شعور پیدا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے قول و قرار کا خیال نہیں کرتا وہ دین میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا دین نامکمل ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے، اے مومنو اپنے وعدوں کا خیال رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں صبر و استقامت کا بھی شعور پیدا ہوگا۔ طلبہ صبر و استقامت اور صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھنا چاہیے۔ الفاظ معنی: فراہم کرنا، مہیا کرنا، کوچ کرنا، روانہ ہونا، دور دراز، بہت دور، ترکیب سوچنا، خیال آنا، سوچ بچار اور غور و فکر۔ یہ ہمارے الفاظ معنی ہیں، ان کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اس کہانی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ تالاب کے کنارے دو سارس اور ایک کچھوا رہا کرتے تھے۔ ان تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تالاب اور دریا سوکھنے لگے۔ سارسوں نے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھوے نے منت سماجت کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیونکہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سارسوں نے ترکیب سوچنے لگ گئے۔ سوچتے ہوئے ان کو خیال آیا کہ یہ اڑا کر ہم لوگ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے کچھوے سے وعدہ لیا کہ تم اپنا منہ بند رکھو گے، چاہے کسی بھی حالت میں اپنا منہ نہیں کھولو گے۔ وہ سارسوں نے ایک مضبوط ڈنڈی لی اور اپنے منہ میں ڈالا اور کچھوے کو منہ میں ڈالنے کے لیے بول دیا۔ اڑتے ہوئے ان کا گزر ایک بستی میں سے ہوا۔ بچوں نے کچھوے کو اڑتے دیکھا تو بہت زیادہ شور کرنا شروع کر دیا۔ کچھوے کا بہت مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے کچھوے کو غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی بولنے کے لیے منہ کھولا وہ زمین پر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کو سخت چوٹیں آئیں۔ بہت زیادہ چوٹیں آنے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو گیا، اور سارسوں نے یہ بولا کہ بطونی کچھوے کو اس کی زیادہ بولنے کی بے صبری کی سزا ملی۔ اس لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ مختصر اور بامقصد گفتگو کرنی چاہیے۔ جس چیز کی ضرورت ہے، جو بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اور صرف وہی بات کرنی چاہیے۔ اس میں مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنا ہوتا، لیکن اس سے کئی نئے الفاظ بن سکتے ہیں۔ مثلا مصدر کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسے سونا، جاگنا، کھانا اور پینا وغیرہ، یہ سارے مصدر ہیں۔ مصدر کی اب مثال یہ بتاتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھو، پڑھنا سے پڑھی، پڑھنا سے پڑھے وغیرہ۔ لکھنا سے لکھو، لکھنا سے لکھی، لکھنا سے لکھے وغیرہ، یہ سارے مصدر ہیں۔ مصدر سے بننے والے نئے الفاظ ہیں۔ اگر طویل مدت بارش نہ ہوگی تو اس سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اگر طویل مدت بارش نہیں ہوگی تو خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، جس سے فصلیں برباد ہو جائیں گے۔ فصلوں کے برباد ہونے کی وجہ سے خوراک کی قلت ہو جائے گی، جو انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پابندی فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ عہد کی پابندی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتائیں۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پابندی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس میں دین نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی دینداری کی علامت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے مومنو، اپنے وعدے، اپنے اقراروں کو پورا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور قیامت کے دن وعدے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہمیں کسی بھی حالت میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ آپ کے خیال میں بچوں نے کچھوے کے ساتھ جو کیا وہ درست تھا یا غلط؟ دونوں صورتوں میں وجوہات لکھیں۔ بچوں نے کچھوے کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کسی بھی حالت میں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کا مذاق اڑاتے وقت مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ اس کہانی کا خوشگوار اختتام کیسے کریں گے؟ بچوں نے کچھوے کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے کچھوے کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے جیسے ہی منہ کھولا وہ زمین پر گر گیا۔ اس کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتا۔ اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیتا تو وہ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتا تھا۔ روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ انفرادی طور پر کوئی سے ایسے 5 وجوہات لکھیں۔ ہمیں غصے کے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسروں کی باتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے۔ بزرگوں سے بات کرتے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مشکل حالات کا صبر و تحمل سے مظاہرہ کرنا چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ ان موقعوں پر برداشت کا مظاہرہ کس طرح کریں گے؟ ہمیں ان تمام موقعوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے اور اپنے غصے کو قابو کرنا چاہیے۔ اب میں اس کے ساتھ ہی اپنا سبق کا اختتام کروں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔